لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگلا ہمارا باب شروع ہو رہا ہے، باب فی الیقین والتوکل، یقین اور توکل کا بیان۔ یقین اور توکل اکٹھے آتے ہیں۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ دل کی گہرائیوں سے اللہ پر ایمان لانا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یقین کی ایمان میں اتنی اہمیت ہے جتنی انسانی جسم کے اندر روح کی اہمیت ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں اصل اہمیت روح کی ہوتی ہے، جاتی ہے تو انسان کو اٹھا کے مٹی میں دفن کراتے ہیں۔ جب تک روح باقی رہتی ہے انسان چلتا پھرتا زندگی گزارتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان کے اندر جب تک یقین نہ ہو تب تک ایمان تو پھر ایک لاش کی طرح ہوا نا۔ تو ایمان کے اندر اصل قوت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یقین کے ساتھ۔ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ علم الیقین سے مراد یہ ہے کسی چیز کا علم ہو جانا، حق الیقین سے مراد ہے اس کا یقین آ جانا، اور عین الیقین سے مراد ہے اس کو اپنی آنکھوں سے برت لینا یا استعمال کر لینا۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے فلاں جگہ پہ پانی موجود ہے، آپ کو یہ خبر مل گئی فلاں جگہ پہ پانی موجود ہے، یہ علم الیقین ہے۔ آپ نے اس پانی کو دیکھ لیا، یہ حق الیقین، اور آپ نے اس پانی کو پی لیا، یہ عین الیقین۔ تو یہ یقین کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے علم ہو جانا کسی بات کا، دوسرا درجہ ہے اس کو دیکھ لینا، تیسرا درجہ ہے اس کو برت لینا۔ آپ کو جی جنت کا پتہ ہے، جنت ہے، آپ قیامت والے دن جنت کو دیکھیں گے، یہ حق الیقین ہے۔ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ عین الیقین ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا ہے، اور ان کو اس طرح یقین کرنا ہے گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ہم اسے اپنے تجربے میں لا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دیکھیے قرآن مجید کی آیات کیا ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مومنوں نے گروہوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے تو ہم سے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرما برداری میں اضافہ کر دیا۔ یہ غزوہ خندق کی بات۔ غزوہ خندق میں پوری کافر دنیا مسلمانوں کے خلاف مدینے پر حملہ آور ہو گئی تھی، اور اس وقت مسلمانوں کو اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں تمام دنیا پر غلبہ عطا فرماؤں گا۔ تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب تمام کافر دنیا ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور اس کو جب ہم شکست دے دیں گے تو اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ یہ شکست اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگی جیسے کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور ان کی فرما برداری کو بڑھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف
جمعیت اکٹھی کی ہے، ان سے ڈر جاؤ، تو اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے، اللہ کی فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کوئی بھی برائی نہ پہنچی تھی اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں۔ یہ آیات غزوہ احد کے سلسلے میں نازل ہوئی تھیں۔ غزوہ احد میں ابو سفیان اپنی فوجوں کو لے کے واپس چلا گیا، لیکن ہوا کیا کہ آگے جانے کے بعد اس کو خیال آیا کہ مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کرنا چاہیے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا۔ آپ نے کیا کیا، ہفتے کے دن یہ غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا ہے، اتوار کو فجر کی نماز کے بعد آپ اس کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے اور تمام صحابہ کو جنہوں نے غزوہ احد میں حصہ لیا تھا ساتھ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، اور آپ اس لیے پہنچے تھے کہ ابو سفیان کہیں پلٹ کر حملہ نہ کرتے، لیکن اللہ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ مکے جا کر بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا ہے کہ لوگوں نے انہیں بتایا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف جمعیت اکٹھی کی ہے، ان سے ڈر جاؤ، تو اس چیز نے مسلمانوں کے ایمان کو زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ تو وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ لوٹے اور اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں آئی تھی اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، انہیں اجر مل گیا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا فضل والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ بھی کہا وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ایسی زندہ ہستی پر توکل کرو، یعنی اللہ پر جس کو موت نہیں ہے اور جو ہر شے کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو عزم کر لے تو اللہ پر توکل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ جب آپ ایک ارادے کا فیصلہ کر لیں پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وہ جو اللہ کی آیات پڑھنے کے ساتھ سننے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دل ڈر جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ہمارا رب ہماری مدد لازماً کرے گا، انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس سلسلے میں احادیث کو دیکھیں تو یقین سے میں کیا سمجھ آئی، دل کی گہرائیوں سے اللہ پر اعتماد کرنا۔ یقین کے ساتھ ہی توکل کا لفظ بھی ہے۔ توکل سے کیا مراد ہوتی ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ پہ یقین کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اور جتنی اسباب اور تدابیر آپ اختیار کر سکتے ہیں اتنی تدابیر اور اسباب اختیار کیجئے، لیکن یقین یہی رکھیں ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ ایک تدابیر اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنے اونٹ کو باندھیں تب توکل کریں کہ اونٹ کو باندھے بغیر توکل کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اپنے اونٹ کو باندھو اور اس کے بعد پھر توکل کرو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پہ یقین بھی رکھیں، اپنے جو آپ کے بس میں ہے وہ تدابیر بھی اختیار کریں، اور لیکن یقین اللہ پہ رکھیں ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، ہوگا وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ حدیث نمبر 74 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں
تو میں نے دیکھا ایک نبی ہے، اس کے ساتھ چند آدمی ہیں، ایک اور نبی ہے، اس کے ساتھ صرف 1-2 آدمی ہیں، اور ایک اور نبی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اتنے میں اچانک ایک بڑا گروہ میرے سامنے ظاہر ہوا۔ میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل ہے۔ لیکن تم دوسرے کنارے کی طرف دیکھو۔ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بڑا گروہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا یہ تیری امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسی باتیں دکھاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، اور ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ۔ تو نبیوں کو ایسے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نبی آ رہے ہیں، کسی نبی کے ساتھ 2 امتی ہیں، کسی کے ساتھ 2 سے زیادہ ہیں، اور کوئی نبی ایسا بھی تھا جس کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں تھا۔ تو اچانک ایک بڑا گروہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید یہ امت محمدیہ ہوگی، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، حضرت موسیٰ کی امت۔ لیکن مجھے کہا گیا کہ تم دوسرے کنارے کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک بڑا گروہ تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ تیری امت ہے، اور اس کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام انبیاء کی امتوں سے بڑی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے انبیاء صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اور ان کی جو نبوت ہوتی تھی ان کی زندگی تک ہوتی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام دنیا کے لیے، کافۃ للناس، تمام دنیا کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافۃ للناس کے لیے نبی بنایا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جنت میں جو امت محمدیہ ہے، اس کی تعداد آدھی ہوگی، اور آدھی تعداد پچھلے تمام انبیاء کی جو امتیں ہوں گی ان کی تعداد مل کر آدھی ہوگی، اور امت محمدیہ کی تعداد اکیلی کی آدھی ہوگی۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو اس امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے اس کے بارے میں بحث کرنی شروع کی کہ کون لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ بعض نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے تو گھر چلے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہاں پہ تو صرف 70,000 کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 بھی شامل ہوں گے۔ تو صحابہ آپس میں اس بات پر بات کرنے لگ پڑے کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ کا خیال یہ تھا شاید یہ ہماری اولاد ہوگی جو اسلام میں پیدا ہوئے۔ ہم تو اسلام کو لائے ہیں، لیکن ہماری پہلی زندگیاں شرک میں گزریں، ہماری پہلی زندگیاں گناہوں میں گزریں، تو شاید ہمارے بچے ہوں گے جو کہ اسلام کے اندر ہی پیدا ہوئے اور آگے سے وہ نیکیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ آپس میں اس معاملے میں بحث کر رہے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا تم کس چیز میں بحث کر رہے تھے؟ انہوں نے آپ کو ساری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اب اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ کسی سے دم جھاڑ کراتے ہیں، نہ خود دم جھاڑا کرتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیماریوں کا جو علاج ہے وہ دم جھاڑ سے ہوتا تھا۔ کسی کو کوئی دم آتا ہوتا تھا تو وہ
علاج کر لیتے تھے. اس زمانے میں یہ میڈیکل کی سہولتیں اتنی زیادہ نہیں تھیں. تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ نہ تو دم جاڑ کسی سے کراتے ہیں اور نہ ہی خود دم جاڑ کرتے ہیں اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں. یہ جو بدشگونی لینا ہوتا ہے، بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ کالی بلی میرا راستہ کٹ گئی ہے، کوا بول رہا ہے کو مر جائے گا. تو اصل بات ہے آپ نے وہ کالی بلی کو اپنا معبود بنا لیا. آپ نے سوچا کالی بلی راستہ کٹ گئی ہے تو اب تو یہ کام ہونا ہی نہیں. بھئی کام تو سارے اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں. کالا کوا چھوڑ کے 1000 کالے کوے آ جائیں تب بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو جب آپ یہ بدشگونیاں لے لیتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. تو لہٰذا دم جاڑ کرنا، دم جاڑ میں سے بھی جو شرکیہ دم جاڑ ہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تمام شرک ہے. لیکن اگر مسنون دم جاڑ ہوں، مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت 3 کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھیرتے تھے اور اسے اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے تھے. اسی طرح صبح کے وقت فجر کے بعد بھی آپ یہی کام کرتے تھے. اور یہ جو آپ دم کرتے تھے 3 کل کے ساتھ اور 3 دفعہ فرماتے تھے. تو جو مسنون دم جاڑ ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور ان کی اجازت ہے، یہ کام کرنے چاہیے. اور دوسری بات ہے وہ لوگ نہ دم جاڑ کرتے ہیں نہ بدشگونی لیتے ہیں اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہے ان کی اصل صفت. انہیں اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے، جو ہوگا اس کے حکم سے ہوگا، میرے سارے معاملات اس کے حوالے ہیں اور میرا رب میرے بارے میں خیر ہی کرے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے. ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. یہ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جنت میں اکٹھے داخل ہوں گے. ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ جنت کے دروازے باب الایمن سے جنت میں اکٹھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ جب صحابہ نے جب یہ سنا تو عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے ان میں سے کر دے. آپ نے ارشاد فرمایا تو انہی میں سے ہے. پھر ایک آدمی اور کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دیں. آپ نے فرمایا عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا. حضرت عکاشہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی چادر بھی نہیں سنبھالی، فٹافٹ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. اصل میں جس آدمی کو جس چیز کی تمنا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ ہر وقت اس کے ذہن پہ سوار ہوتی ہے. حضرت عکاشہ نے یہ بات سنی تو اپنی چادر ابھی سنبھال رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں اور جلدی جلدی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو انہی میں سے ہے. ایک اور آدمی نے کھڑے ہو کے آپ سے دعا کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت طریقہ ہوتا تھا، اسے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھی تمہیں یہ خیر نہیں مل سکتی. اسے اس انداز میں کہا عکاشہ تجھ سے بڑھ گیا. اس کو شوق زیادہ تھا، اس کو تو یہ نعمت مل گئی، مراد یہی تھی کہ تمہیں نہیں ملے گی. لیکن آپ کا انداز آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. ترغیب دے دی کہ نیکیوں میں شوق کرو، رغبت کرو، نیکیوں میں جلدی کرو تو پھر جا کے تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی. حدیث نمبر 76 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کلمہ اس وقت کہا جب کافر لوگوں نے کہا بے شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈر جاؤ. پس اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا کس گناہ کی پاداش میں؟ کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے تھے. سورہ بقرہ میں ان کا نمرود سے جو مکالمہ ہوا تھا اس کا ذکر تھا. نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا تو انہوں نے اسے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. نمرود نے کیا کیا، ایک ایسے آدمی کو بلایا جس کے لیے
موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اسے موت کی سزا دی جا چکی تھی، اس نے اس کو معاف کر دیا، کہنے لگا دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور ایک آدمی کو بلایا بے گناہ کو اور اسے قتل کروا دیا، کہنے لگا دیکھو میں مارتا بھی ہوں اور میں زندہ بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کج بیسی کا شکار ہو گیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ میرا رب تو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے، تو ایسا کر کہ تو اسے مغرب سے طلوع کرتے، ٹھیک ہے۔ اس بات پر وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ مخالفت اتنی بڑھ گئی کہ حضرت ابراہیم کے لیے یہی فیصلہ ہوا، اور روایات میں آتا ہے ان کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی گئی، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ 6 مہینوں تک آگ جلائی گئی۔ جب آگ خوب بھڑک گئی تو انہیں ایک منجنیک میں ڈال کے، ایک بڑی ساری توپ میں ڈال کے، تو ان کو اس میں پھینکا گیا، اس کے قریب آنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بچا لیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کے منہ پر کون سے الفاظ تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب آپ غار ثور میں ہیں اور دشمن آپ کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے، اور حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر انہوں نے تھوڑا سا پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے ہیں تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ اللہ تیسرا ہے؟ اللہ کے رسول اس وقت پورے یقین اور اطمینان کی حالت میں تھے۔ تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ اللہ تیسرا ہے؟ اور واقعی ایسا ہوا، وہ لوگ واپس پلٹ گئے اور ان کو نہ پا سکے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کا اس حدیث میں آ رہا ہے، اس واقعے کا ذکر میں آپ سے پہلے بھی کر چکی ہوں۔ غزوہ احد میں جب ابو سفیان اپنا لشکر لے کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ جاتے جاتے ایک چیلنج کر گیا تھا کہ ہم اگلے سال بدر کے مقام میں تمہارا پھر مقابلہ کریں گے۔ اگلے سال بدر کا جب وقت آیا اس مقابلے کا، ابو سفیان کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا۔ اس نے کیا کیا؟ کچھ آدمیوں کو تیار کیا جنہوں نے مدینے جا کے خوب پروپیگنڈا کیا کہ کفار نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، تم ان سے ڈر جاؤ، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قطعاً نہیں ڈرے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ اپنی فوج لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے، وہاں پہ 8 دن انتظار کیا۔ ابو سفیان کو وہاں پہنچنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ مسلمان وہاں سے اس حال میں کامیابی کے ساتھ لوٹے کہ مسلمانوں کا رعب دشمن کے دل میں پڑ چکا تھا اور مسلمانوں نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا تھا بلکہ فائدہ ہی اٹھایا تھا، اللہ سے اجر بھی حاصل کر لیا اور کچھ اور فائدے بھی اٹھا لیے۔ حدیث نمبر 78 حضرت جابر سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب جہاد کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ واپس آئے۔ صحابہ کرام گنے خاردار درختوں کی ایک وادی میں آرام کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں اتر پڑے اور درختوں کے سائے کی تلاش میں علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ککر کے ایک درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی اور اس کے سائے میں لیٹ گئے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ یہ جو نجد کی جانب غزوہ ہے یہ 7 ہجری میں ہوا ہے۔ نجد مدینے سے دائیں طرف بہت وسیع علاقہ ہے، تو یہ لوگ وہاں پہ جہاد کے لیے گئے۔ جب یہ واپس ہوئے تو آرام کے لیے اترے دوپہر کو۔ وہاں پہ سارے صحابہ درختوں کے سائے تلے آرام کرنے لگے۔ عرب میں آپ کو پتہ ہے زیادہ ہریالی نہیں ہے، درخت بھی اتنے سائیدار نہیں ہوتے، بس جیسا جیسا کسی کو ملا انہوں نے اس کے نیچے آرام کرنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک نسبتاً گھنا درخت چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے وہاں پہ آرام کیا اور آپ نے وہ کیکر کے درخت کے ساتھ اپنی تلوار بھی لٹکا دی۔ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیں
آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا ایک اعرابی آپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لی جب کہ میں سویا ہوا تھا۔ میں بیدار ہوا تو یہ اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی۔ مجھ سے اس نے کہا آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ اور آپ نے اس دیہاتی کو کچھ بھی نہیں کہا اور آپ بیٹھ گئے۔ اب واقعہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار درخت کے ساتھ لٹکا کے خود آرام فرمانے لگے۔ ایک بدو وہاں پہ آ گیا، اس نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، اللہ کے رسول ہی کی تلوار پکڑی اور اللہ کے رسول پر سونت لی اور کہنے لگا بتاؤ اب تمہیں میرے سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر اتنا یقین تھا، اتنا توکل تھا، اتنا اعتماد تھا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا بے اختیار جواب تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اور آپ نے یہ 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ۔ اب اس شخص پر اتنا رعب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار پکڑ لی اور تلوار پکڑے اس سے کہا بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ اچھے پکڑنے والے بنیے، مراد کیا تھی؟ میرے پہ رحم کیجیے۔ اور ادھر سے کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی آواز دی، صحابہ نے آ کر دیکھا تو وہ بدو آپ کے سامنے بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اور یقین جو کہ معجزانہ تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم ایک گھنے سائے والے درخت کے پاس آئے تو اسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ مشرکین میں سے ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، وہ تلوار اس نے آپ پر سونت لی اور کہا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور فرمایا بتاؤ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں کہا نہیں، ہاں میں آپ سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں لڑوں گا، نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کا رستہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خوبصورت پہلو، آپ نے اس کو معاف کر دیا، حالانکہ آپ چاہتے تو اسے بدلہ بھی لے سکتے تھے۔ اس نے آپ سے کہا کہ آپ بہتر تلوار پکڑنے والے بنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اسلام کی گواہی دیتے ہو اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے پھر کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ وہ اس بات کا انکاری تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ سے نہیں لڑوں گا اور آپ سے جو لڑنے والے ہیں میں ان کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ عرب لوگ اپنی بات کے سچے ہوتے تھے، وہ منافق نہیں ہوتے تھے، جو بات کہہ دیتے اس پر عمل کرتے۔ پہلے بھی وہ چاہتا تو منہ سے کہہ سکتا تھا کہ میں جی آپ پر ایمان لاتا ہوں، اس نے کہا نہیں، لیکن میں یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں لڑوں گا اور آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانے دیا۔ اور اس احسان کا نتیجہ کیا تھا؟ جب وہ اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا میں آج ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو تمام انسانوں میں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ ہاں اللہ کا حکم کبھی توڑا جاتا تو آپ اس کے لیے قانونی کارروائی ضرور کرتے کیونکہ آپ حکمران بھی تھے۔ حدیث نمبر 79 حضرت عمر سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ یہاں پھر توکل کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پرندوں کی یہ عادت ہوتی ہے، صبح نکلتے ہیں
اور شام کو واپس پیٹ بھر کر پہنچتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی دانہ دن کا اٹھا کر لاتے ہیں۔ پرندوں کی 2 صفتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، وہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وہ کل کے لیے جوڑ کے نہیں رکھتے۔ جب پیٹ بھر جائے تو مزید نہیں کھاتے، جوڑ کر نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جیسے پرندے مجھ پر توکل کرتے ہیں اور میں ان کو روز کا روز رزق دیتا ہوں، اگر انسان بھی میرے پر اسی طرح توکل کریں تو میں ان کو بھی اسی طرح رزق دوں جیسے میں پرندوں کو دیتا ہوں۔ دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، پرندوں کے اندر 2 صفات ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں میں نہیں ہیں۔ ایک تو پرندے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، نمبر 2 پرندے جوڑ کر نہیں رکھتے، جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو مزید نہیں کھاتے، کل کے لیے پھر محنت کرتے ہیں۔ رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر بندے کا رزق اللہ کے ذمے ہے، لیکن اس کے رزق کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا لازم ہے۔ جیسے پرندوں کو بھی رزق تو اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن پرندے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے اور کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کر کے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق رکھا ہوتا ہے اسے تلاش کر کے لاتے ہیں، اپنا بھی پیٹ بھرتے ہیں، اپنے بچوں کا بھی پیٹ بھرتے ہیں۔ تو لہٰذا اسباب ظاہری کا اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ ظاہری اسباب پر عمل کرنا بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ ویسے بھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ توکل سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان تدابیر اختیار نہ کرے، تدابیر ساری اختیار کریں، لیکن یقین اللہ پر ہی رکھیں، یقین اللہ پر رکھیں، فائدہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ حدیث نمبر 80 حضرت ابو عمارہ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں آدمی، تو جب اپنے بستر کی طرف جگہ پکڑے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ میرا خیال ہے یہ دعا میں آپ کو عربی میں پڑھاتی ہوں، کیونکہ اس کا جو لطف عربی میں ہے اور جو اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے وہ ترجمے سے شاید نہ ہو۔ میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک۔ اللہ میں نے اپنا نفس تیرے حوالے کر دیا، اللہ میں نے اپنا رخ تیری طرف پھیر لیا۔ وفوضت امری الیک۔ اللہ میں نے اپنے سارے معاملے تیرے سپرد کر دیے۔ والجأت ظہری الیک۔ اور اللہ میں نے اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی۔ رغبتاً ورحمتاً۔ اللہ مجھے تیری جنت کا شوق ہے، مجھے تیری دوزخ کا ڈر ہے۔ لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک۔ اللہ تیرے سے میں کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتا، تیرے سے کوئی نجات کی جگہ نہیں پاتا، ہاں تیری طرف ہی، تیرے سے کہیں بھاگ کے میں نہیں جا سکتی، تیرے سے کہیں مجھے کوئی اور نجات دینے والا نہیں، ہاں تیری ذات ایسی ہے جو مجھے نجات بھی دے گی اور جہاں سے مجھے پناہ بھی ملے گی۔ آمنت بکتابک الذی انزلت۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لائی ہوں جو تو نے نازل کی ہے۔ ونبیک الذی ارسلت۔ اور اس نبی پر ایمان لائی ہوں جس کو تو نے بھیجا ہے۔ فإنک ان مت من لیلتک۔ اور اے انسان، اگر تو اپنی اس رات کو مر جائے، مت علی الفطرہ، تو دین فطرت یعنی اسلام پر مرے گا۔ اور ان اصبحت، اور اگر تو نے صبح کی تو خیر کے ساتھ صبح کرے گا۔ تو یہ دعا رات کو جو پڑھ کے سوئے گا، کیا خیال ہے، رات کو اپنے ایمان کی تجدید کر رہا ہوگا۔ ان خیالات کے ساتھ جو بندہ سوتا ہے اس کا ایمان اللہ درست کر دیتے ہیں۔ دوبارہ میں یہ الفاظ دہرا دیتی ہوں، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً الیک لا منجا ولا منجا منکا الا الیک۔ آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ دعائیں پڑھ کے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، سارے معاملے تیرے حوالے کر دیے۔ اللہ میں تیرے سے کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتی، کوئی مجھے تیرے سے نجات نہیں دے سکتا، میری پناہ گاہ بھی تو، میری نجات گاہ بھی تو۔ اللہ میں تیرے رسول پر ایمان لائی، اللہ میں تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لائی۔ تو جو شخص ان الفاظ کے ساتھ رات کو سوئے گا، اگر وہ رات کو فوت ہو گیا تو وہ اسلام پر فوت ہوا۔
اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی تو انشاءاللہ ایمان پر اس کی زندگی ہوگی۔ یہ دعا یاد کر لیجئے اور اس دعا کے ساتھ اپنے دل میں یقین پیدا کیجئے۔ حضرت براہی سے صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے خوابگاہ پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر اور اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور یہ دعا پڑھو۔ یعنی یہ دعا آپ نے کب پڑھنی ہے؟ پہلے وضو کرنا ہے۔ کیسا وضو؟ جیسا نماز کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اپنی دائیں کروٹ پر لیٹتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے ساتھ یوں رکھتے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بناؤ، یعنی اس کے بعد اور کوئی بات نہیں کرنی، یہ آپ کی آخری گفتگو ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب رات کو اگر سوئیں گے اور صبح جاگیں گے ایمان پر جاگیں گے، اور اگر آپ کی رات کو وفات ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیند تو موت کی بہن ہے، نیند میں بھی اللہ تعالیٰ روح نکال لیتے ہیں، اور پھر جس کی اللہ چاہتے ہیں روح واپس لوٹا دیتے ہیں، اور جس کی چاہتے ہیں تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے نیند میں ہی آپ کی روح قبض کر لی تو آپ ایمان پر مریں گے، اور اگر اللہ نے زندگی دے دی تو آپ صبح جب جاگیں گے تو آپ کی ایمان پر ہی زندگی گزرے گی انشاءاللہ العزیز۔ حدیث نمبر 81، حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن عثمان قرشی اور تمیمی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نے مشرکوں کے قدموں کی طرف دیکھا جب ہم غار ثور میں تھے اور وہ ہمارے سروں پر تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو یقیناً وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، ان دو کے ساتھ تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یعنی ہم یہاں پہ دو نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا۔ آپ کو پتہ ہے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا ہجرت کا، اور اس ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھی بننے کے لیے حضرت ابو بکر کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا۔ یہ دونوں ساتھی غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ کفار کے 25 بڑے بڑے سردار آپ کے گھر کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آپ کی مدد کی کہ جب آپ ان کے پاس سے نکلے تو آپ سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھ رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کر دی، ہم نے ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کر دی، ہم نے ان کو ڈانپ دیا، یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اللہ کے رسول ان کے درمیان سے گزر گئے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول ان کے سروں پہ راکھ بھی ڈالتے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول درمیان میں سے نکل کے حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے۔ حضرت ابو بکر پہلے منتظر تھے۔ یہ دونوں ساتھی راتوں رات، آپ سمجھ لیں تقریباً کوئی رات کے 2-2:30 بجے یہ پیدل گئے ہیں غار ثور کی طرف۔ غار ثور 3 میل دور تھی، اور یہ وہاں پہنچے ہیں صبح۔ جب اچھا خاصا دن چڑھ آیا تو کفار کو اندازہ ہوا کہ ابھی تو محمد گھر سے نکلے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے اندر جا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت علی کو پوچھا، حضرت علی نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر سے حضرت ابو بکر بھی غائب تھے، ان کے گھر جا کے پوچھا۔ حضرت اسماء باہر نکلیں، ان سے پوچھا، انہیں بھی کسی بات کا پتہ نہیں تھا۔ ابو جہل نے اتنی زور سے حضرت اسماء کے کان پر مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ یہ اس وقت غار ثور میں تھے۔ اب وہ لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اس وقت یہ بالکل اس غار کے قریب پہنچ گئے، اور حضرت ابو بکر اللہ کے رسول سے فرما رہے تھے کہ اگر ان لوگوں نے تھوڑا سا اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو یہ ہمیں پا لیں گے، لیکن اللہ کے رسول کا توکل اتنا زیادہ تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ تو یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل۔ حضرت
ابراہیم کا توکل ہم دیکھ چکے. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اس وقت انہیں اللہ پہ یقین ہے کہ میں جس اللہ کی خاطر یہ قربانی دے رہا ہوں اس اللہ کو میرے اس عمل کا یقینی علم ہے اور اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا. حدیث نمبر 83 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے, میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ سے توکل کر کے نکل رہا ہوں اور نہ تو مجھے نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ اگر وہ پڑھ لے, دوبارہ اصل الفاظ بتا دیتی ہوں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اسے اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت دی گئی اور تجھے کفایت کی گئی اور تو شیطان سے بچا لیا گیا. تو لہٰذا اللہ جس کو کافی ہو جائے اور جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی جائے اور جس کو اللہ کی طرف سے شیطان سے محفوظ رکھا جائے تو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. ابو داود نے یہ الفاظ مزید روایت کیے ہیں, ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے, تیرا اس شخص پر کیسے بس چلے گا جس کو ہدایت سے نواز دیا گیا, اس کو اللہ کافی ہو گیا اور اس کو بچا لیا گیا. تو لہٰذا یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلا کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے آپ کو حفاظت میسر ہوگی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث نمبر 84 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے, ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور آپ سے دین کا علم سیکھتا, دوسرا کاروبار کرتا اور کماتا. کاروباری بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت نبی سے کی کہ وہ کاروبار کرنے کی بجائے زیادہ تر آپ کے پاس وقت گزارتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں کیا علم, شاید تمہیں روزی اسی کی وجہ سے ملتی ہو, شاید تمہیں اسی کی وجہ سے روزی ملتی ہو. تو کیا اس حدیث سے سمجھ آئی کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی برکت کے ساتھ دوسرے لوگوں کو روزی ملتی ہے. یہاں پہ جھگڑا کیا ہو رہا ہے, 2 بھائی ہیں, ایک شخص سارا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور آپ سے دین کا علم حاصل کر رہا ہے, دوسرا شخص کاروبار کر رہا ہے, کمائی کر رہا ہے, وہ اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کر آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ سارا دن تو آپ کے پاس گزار دیتا ہے, میرے ساتھ کمائی کے کام میں کوئی مدد ہی نہیں کرتا ہیں اور ہماری زبان میں ویلیاں کھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تمہیں کیا پتہ, شاید تمہیں اسی کی برکت کی وجہ سے روزی ملتی ہو. اصل بات ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا یقین ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں, ہم اس کے لیے بہت سے اسباب اختیار کرتے ہیں, لیکن ایک بات قطعی ہے کہ اللہ ہی رزق فراہ کرتے ہیں اور اللہ ہی رزق تنگ کرتے ہیں. اللہ ہی رزق فراہ کرتے ہیں اور اللہ ہی رزق تنگ کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ جو رزق میں برکت ہوتی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں کام کرنے والے ملازمین کو دیکھ لیجئے, خامد بھائی چوکیداری کر رہا ہے, بیوی آپ کے کچن میں کام کر رہی ہے, اس کے بچے آپ کے بچوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں, پورا خاندان کما رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے ان کی روزی کافی ہو جاتی ہے؟ نہیں. اور ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, ہاتھ بھی نہیں ہلا کے دیکھتے, رزق ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, گھر بیٹھے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. کوئی ایسے ان کے کاروبار ہوتے ہیں یا ایسے ان کے وسائل ہوتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی رزق بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ رزق میں برکت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. رزق میں برکت کی میں آپ کو 2-4 طریقے بتا دیتی ہوں. آج ہی ہم نے پڑھا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا رزق ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو خیال تک نہیں ہوتا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کیا کریں. تو لہٰذا رزق کس سے بڑھتا ہے؟ سب سے پہلی بات تقویٰ سے, صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے. اسی طرح صدقہ دینے سے رزق بڑھتا ہے, کیونکہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں. اور یہ عطا فرمانا
اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، صلہ رحمی سے، صدقہ کرنے سے، اور یہاں پہ آپ کو کیا پتہ چلا، جو شخص اللہ کا دین سیکھ رہا ہے اس کی برکت سے دوسروں کو رزق مل رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی 2-3 باتیں بتا دی ہیں، کیونکہ میرا اس وقت ڈائریکٹ ٹاپک یہ نہیں ہے کہ رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے، ورنہ رزق میں برکت کے بہت سے اور اسباب ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بتائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم